آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے اندر آ گئی ہے، ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، ان سے جس قسم کے خوبصورت سوال پوچھے ہیں ہمارے پڑھے لکھے جرنلسٹ نے، یہ وہی جرنلسٹ ہیں جن کے بارے میں اکثر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پرسنل کھنس نکالنی ہوتی ہے انہوں نے۔ دیکھیں چلو وہ تو جو بھی تم لوگوں نے کھنس نکالنی ہے یار، کم سے کم مطلب چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیا کرو، وہ تم لوگوں کو بہتر کوسچنز لکھ کے دے دے گا، خود کیوں اپنا دماغ یوز کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے کپتان سے جو سوال کیے گئے نہایت ہی چھچورے تھے، ایک ہی سوال کو دو دفعہ پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ رٹا لگا کے آئے ہوئے تھے تو ظاہری بات ہے اگر پہلے والے نے پوچھ بھی لیا، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم اس کا کہاں سن رہے ہیں، ہم نے وہ سن کے ہمیں اس کا مطلب بھی تو سمجھ نہیں آیا، ہم نے تو جس چیز کو ہم پہلے سے یاد کر کے آئے ہوئے ہیں وہی پوچھیں گے۔ پی سی بی کو چاہیے بھائی کہ ان سے جو ہے جان چھڑائے، یا پھر ان کو خود ہی لکھ کے چیٹ جی پی ٹی، میں بتا رہا ہوں نا، ہمارے جو یہ جتنے بھی کوالیفائڈ لوگ ہیں ان سے 80% لوگوں سے زیادہ بہتر چیٹ جی پی ٹی۔ دنیا میں جو ہے نا یہ باہر کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ روبوٹک ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو نقلی، ہمارے لیول سے وہ پھر بھی بہت اوپر ہی ہے۔ چپ کر کے چیٹ جی پی ٹی کو کہہ دیا کرو، ایون جو اسکیجولنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے نا اس سے اس سے پوچھ لیا کرو، جتنے قابل اور لائق ہمارے یہاں کے یہ جو پروفیشنلز ہیں نا ان سے بہتر ہی کام کر لیتا ہے چیٹ جی پی ٹی، اس کا بھی مفت والا ورژن، تھوڑے پیسے دے دو تو شاید اور زیادہ بہتر کام کر لے گا۔ خیر چوسے ماری ہمارے جرنلسٹ نے ایسے ایسے چھچورے کوسچنز، آغا سلمان سے خیر ایک کوسچن کیا جس پہ وہ تو گیا تب، وہی کوسچن بابر جو ہے وہ بھی انہوں نے اسکور نہیں کیا، بی بی ایل میں رن بال جا رہے تھے تو کیا ابھی اس والے میں آ کے وہ رن بال جائیں گے کہ کیا اس مطلب یہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں جب آپ کے پاس ٹیم نہ ہو۔ ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے، ورلڈ کپ کی ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے، بابر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ کس قسم کے چھچورے اور گھٹیا سنسنی پھیلانے والے کوسچنز پوچھنے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح آگے سے کہا ہے آغا سلمان نے، کہا بھائی میری حسرت ہی رہ گئی ہے کہ کبھی میں کسی پریس کانفرنس میں ہوں اور میرے سے بابر کے بارے میں سوال نہ ہو۔ وہ اس کی پھوپھی لگتا ہے یار، 24 گھنٹے بابر کے نام کے اوپر بس کسی بھی طرح منجن ہمارا بکنا چاہیے، اور کوئی خبر ہی نہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں۔ بی بی ایل کی پرفارمنس کا رونا رو رو کے صحیح جواب دیے اس نے بھی، بالکل ٹھیک جواب دیے، وہی جو میرا بھی ماننا ہے کہ بی بی ایل کی جو کنڈیشنز تھیں وہ بابر کو بالکل سوٹ نہیں کرتی تھی اور بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں ہمارے کنگ، لیکن اب ان کنڈیشنز میں آ کے یہ بابر کو سوٹ کرتی ہیں تو یہاں پر اس کا ٹیم میں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح روفی بھائی ان کنڈیشنز کے اندر پرفارم کر رہے ہیں، ان کنڈیشنز میں انہوں نے تسلی سے کٹ کھانی ہوتی ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ دیکھو ہماری آڈینس سمجھ گئی ہے، لوگ سمجھ گئے ہیں، فین سمجھ گئے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں ان سب چیزوں کے اندر، ان کے آپ ذرا انٹلیکٹ چیک کریں، ان کے کوسچنز چیک کریں جو یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، بندہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ خیر آغا سلمان نے آگے سے کہہ دیا کہ یار اپنے پیو بابر کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کرو، باقی بھی 14 پلیئرز ہیں ان کے بارے میں بھی کبھی کوئی بات کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ کر لیا، 2 دفعہ کر لیا، 3 دفعہ کر لیا، اور کوئی بات ہی نہیں ہے، بس صرف بابر کو جو ہے ذیل کریں، بابل ہی بابل ہی بابل وہ بابل ہی۔ خیر بھائی بابی نے جو ہے نا، بابی بہت تپا ہوا ہے، ابھی تم لوگ دیکھ لینا، وہ جو ادھر سے پھرکیاں مار رہا تھا نیٹ کے اندر گھوم گھوم کے، چڈوں کے بیچ میں سے بدلے نکال کے کیسے کیسے وہ چھکے نکال رہا تھا۔ ابھی دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ خدا کے لیے بابی اپنی نیچرل گیم ہی کھیل، تجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، 120 130 کی اسٹرائک ریٹ پہ ہی رکھ رہے ہیں نا آپ، ڈاٹ بالیں نہ کریں، سنگل مارتے رہیں، ہر بال کے اوپر سنگل لو، بیچ میں اکا دکا جو چوکے والی بال ہے اس پہ چوکا مار دو، آپ کی رن ریٹ جو ہے وہ آرام سے 120 30 کے اوپر چل رہی ہوتی۔ مت کر تو 150 والی گیم، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آغا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کی جو پچز ہیں وہ شری لنکا کی طرح کی بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسپننگ ٹرننگ وکٹس ہوں گی جو کہ ہم ٹیسٹوں میں بھی بناتے ہیں۔ میرا شیڈی جو ہے وہ چیک کرنا پھر کیسے جو ہے اتنی اس کی 450 فٹ ٹرن کر رہی ہوگی بال، بس بال پچ پہ پھینک دینا دوست، فل ٹاس نہ کرا دینا۔ اصل میں یہ فل ٹاس کرا کے نا دھوکہ دے دیتا ہے ہمارا شیڈی جو ہے، لوگ پھر بھی فاسٹ بالر سے ڈیو ہوتی ہے یا فاسٹ بالرز ہوتے ہیں، بندہ سوچ رہا ہوتا ہے ان کی ایک نہ ایک تو فل ٹاس نکلے گی، ہمارا اسپنر جو ہے نا اچانک سے چکما دے دیتا ہے فل ٹاس کرا کے، بیٹسمین اسی کنفیوژن میں آؤٹ تو نہیں ہوتے، چھکا ہی پڑ جاتا ہے ہمیں۔ خیر فل ٹرننگ کنڈیشنز ہوں گی، تم یہ وہ اس کو عثمان کو نہ ڈال دیں، عثمان ہی نام ہے نا لڑکے کا، اس کو نہ کھلا دینا بھائی، اس کو انڈیا والے میچ کے لیے بچا کے رکھو بس۔ بھائی انڈیا والا میچ میرے میں تو ہمت نہیں ہو رہی اس دفعہ، جو بیٹنگ کر رہے ہیں یہ ابھیشیک شرما، پھر ایشن کشن بھی جو ہے وہ واپس 1.5-2 سال ٹیم سے باہر رہا ہے، وہ جس اس کے ساتھ پروف کرنے کے چکر میں آ گیا ٹیم کے اندر، سنجو سیمسن کا ویسے آپ سب کو پتہ ہے، سوریا کمار یادو کے بہت لمبا رن ہو گیا گندا، کسی نہ کسی دن تو اس نے پڑ ہی جانا ہے، پانڈو کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ 6 بندے میں نے آپ کو بتا دیے، باقی تلک ورما وغیرہ تو ہمیں ویسی ذلیل کر چکے ہیں۔ یہ 6 تو میں نے 7 میں نے آپ کو وہ گنوا دیے ہیں جو اکیلے ہی ہمیں نچا سکتے ہیں۔
ابھی بمراہ کو بھی بیچ میں ڈال لیں اگر آپ نے بالرز کی طرف سے بھی ڈالنے، اور ارشدیپ کو بھی ہم نے 1-2 وکٹیں، تو وہ تو ہر کسی کی لے رہا ہوتا ہے نیو بال کے اوپر. تو جو حالات ہے نا بھائی، اوپر سے فاسٹ بالرز کیا، ہم تو اسپنرز کے سامنے ہی ننگے ہو جاتے ہیں. تو ان کے اسپنرز بھی ہوں گے اور سری لنکا کی کنڈیشنز بھی ہوں گی. اللہ ہی بچائے گا بھائی، سوچتے ہوئے بھی رونگٹے بیٹھ گئے. خیر لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ابھی یہ آسٹریلیا والی جو سیریز ہو رہی ہے اس کے اندر بھی بڑا کچھ پتہ چل جائے گا. وہ میرے خیال میں کسی نے آغاز سے یہ بھی سوال کیا کہ بھائی یہ تو بہت ہی ہلکی پھلکی ٹیم لے ہیں، 3-4 ان کے مین پلیئرز نہیں ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو آغا کہتے ہیں ان کے مین ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک ہی انٹینٹ کے ساتھ آتے ہیں اور ہمیں جو ہے رول پھول کے نکل جاتے ہیں، توے کے اوپر رکھ کے سیکنا شروع ہو جاتے ہیں. بات بالکل ہی ٹھیک ہے آغا کی بھی، لیکن بھائی ہوم کنڈیشنز ہیں، ان کے 3-4 مین پلیئرز بھی نہیں ہیں، یہ تو ون سائیڈڈ ہرانا ہی چاہیے. خیر بھائی جو آسٹریلیا سے کوسچنز ہوئے ہیں نا بھائی، جو ان کے کپتان سے ہوئے ہیں، میں مطلب یہ آفیشیلی ہم ہی یہاں پر آ کے ایک معافی مانگ سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ریٹ دا پاکستانی بیٹسمین فارم؟ یہ انہوں نے کوسچن کیا ہے ہمارے کپتان نہیں، ان کے کپتان سے. بھائی تو ان کے کپتان سے ان کی ٹیم کے بارے میں پوچھ، ہمارے بیٹسمین کی فارم کو آپ کس طرح پہلے تو انگریزی ایگزیکٹلی یہی تھی جو میں نے بولی ہے، اگر آپ عقل مند ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو ریٹ پاکستانی بیٹسمین فارم، یہ آسٹریلیا کے کپتان سے پوچھے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں کے قابل جرنلسٹ. اس کا کیا لینا دینا بھائی پاکستان کے بیٹسمین کی فارم کے ساتھ، اور وہ کیا ریٹنگ دے ان کو. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں، ایک نے پوچھا ہو ڈو یو تھنک پاکستان موسٹ ڈینجرس پلیئر از اگینسٹ آسٹریلیا. اس نے آگے سے کچا پکا ہو کہ پہلے تو اس نے 1.5 منٹ سوچا کہ بھائی کس کا نام لوں. وہ بڑے بڑے جنوں سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ پاکستان کی یہ ریلوکٹی ہومیوپیتھی پلیئر جو ہیں ان سے ڈریں گے، ویری ڈینجرس پلیئر. اور پھر اگلا بھائی جو ہے اس نے بھی ایگزیکٹلی یہی کوشچن پوچھا، ہو ڈو یو ریٹ مور ڈیفیکلٹ پلیئر ان پاکستان اگینسٹ آسٹریلیا ان دا اپ کمنگ گیم آف کرکٹ ود بیٹ اینڈ بال. اس نے پھر آگے سے منہ بنا دیا کہ یار یہ جاہل کے بچے، جو پچر نے پوچھا تھا وہ بھی یہی کوشچن ہی پوچھا تھا. خیر مرا کے پتہ نہیں ادھر ادھر منہ کرو کے اس نے کچھ بول ہی دیا. شاہین بھی اچھا ہے، بابر بھی ورلڈ کلاس بیٹر ہے، اور وہ کیا بولے بیچارہ ادھر بیٹھ کے کہ نہایت ہی تھرڈ کلاس. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، وہ ہاریں یا جیتیں وہ دماغ میں یہی رکھے ہیں کہ کیا ریلو کٹے تھرڈ کلاس ٹیم ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کرکٹ. وہ لوگ جو کرکٹ نہیں دیکھ رہے نا باقی دنیا کے، وہی صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کی چیمپئن مائنڈ سیٹ والے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. جس قسم کی کرکٹ اس وقت پوری دنیا کھیل رہی ہے ہم اس کے نیڑے بھی نہیں. خیر پاکستان کی کنڈیشنز ہیں، پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. آگے سری لنکا میں بھی یہی ہے کہ کم سے کم کنڈیشنز جو ہیں وہ گوروں ووروں کی نہیں ہے، تو گوروں کی تھوڑی سی جو ہے وہ حالت تو پتلی ہونی چاہیے. ایک اور نے یہ بھی کوسچن پوچھا تھا، ہاٹ سیزن از دیئر پاکستان از کولڈ سیزن از ہیئر واٹ از چیلنجنگ. ویسے ایک بات کی داد دینی پڑے گی کہ بندے کو اتنا تو پتہ ہے کہ آسٹریلیا میں اس وقت سخت گرمی پڑ رہی ہے، 40-42 کے ٹیمپریچر چل رہے ہیں، بری حالتیں ہوئی ہوئی ہیں. یہ تو نالج ہے پھر اس کو. خیر چلو کم سے کم اس قسم کا کوئی کوشچن اس نے پوچھ ہی لیا. انگریزی تو چلو ایک زبان ہی ہے، کوشچن تو کم از کم اچھا ہونا. تو اس لحاظ سے اس کو لگا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مزیدار کوشچن. تو وہ بھی آگے سے کہتا ہے میں گرم جرابیں اور گرم پاجامہ جو ہے جو پینٹ کے نیچے پہنتے ہیں وہ میں نہیں لایا، تو میں اس پہ بڑا دکھی ہوں، مجھے لانا چاہیے تھا. ٹریوس ہیڈ کے بارے میں بھی ہمارے قابل جرنلسٹ نے پوچھا تھا، اور پوچھا بھی کیا واٹ ہی ایٹس. کہنے کا یہ مطلب تھا کہ وہ کھاتا کیا ہے آخر کار کے اتنا مارتا ہے. کیا کمال کوشچن ہے یار. مطلب یہ ہمارے یہاں کے تھوڑے ہوئے کہ آخر کھاتا کیا ہے. اس نے واقعی شاید سیریسلی کچھ بتا ہی دینا تھا کہ جناب وہ سور کھاتا ہے، جو بھی کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنی زیادہ جان ہے. خیر بھائی یہ ان کا کپتان ہے، کوئی اس کا شیف تھوڑی لگا ہوا ہے جو آپ کو بولے گا. یہ پاکستان کی اس طرح کی نا سلینگز ہوتی ہیں کہ تو کھانے میں کیا کھاتا ہے، بھائی آج کیا کھا کے آیا تو بڑا چمک رہا ہے، یہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے. تو وٹ ڈز ہی ایٹ، یہ چیز جو ہے نا کوئی تھوڑی صحیح بیٹھی نہیں ہے کہ ٹریوس ہیڈ روٹی کیا کھاتا ہے جو اتنا مارتا ہے. خیر میری پی سی بی سے گزارش ہے بھائی، خدا کے لیے چیٹ جی پی ٹی سے بول لیا کرو کہ 5 اچھے کوسچن لکھ دو آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم میں. ابھی آپ اپنے چیٹ جی پی ٹی کھول لیں اور اس سے پوچھ لیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں میں ہی پوچھ لیتا ہوں. اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی، انگلش میں بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی کو. تو اس کو اردو میں ہی بول دو تو وہ آپ کو جواب بھی دے دے گا. 1 منٹ میں جو ہے نا ابھی آپ کے سامنے یہ ڈیمو دکھا دیتا ہوں. ہیلو چیٹ جی پی ٹی، کین یو پلیز ٹاک ٹو می ان اردو. جی بالکل، میں آپ سے اردو میں بات کر سکتا ہوں. جو بھی آپ کے ذہن میں ہے بلا جھجک بتائیں. چلیں پھر کیا بات کریں گے؟ تمہارا جینڈر کیا ہے چیٹ جی پی ٹی، سکتا ہو یا سکتی ہو؟ میرا کوئی ذاتی جینڈر نہیں، میں بس ایک زبان میں بنایا گیا ماڈل ہوں جو آپ کی مدد کے لیے. تو آپ مجھے جس طرح مخاطب کرنا چاہیں میں اسی طرح آپ کے ساتھ چلوں گا. چلو یہ پرائیویٹ میں بات کریں گے. پہلے مجھے یہ بتاؤ، دیکھو دوست ہمارے پاس نا آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن آیا ہوا ہے، تو مجھے 5 اچھے کوسچنز لکھ کے بتاؤ جو کہ ہم اس سے پریس کانفرنس میں پوچھ سکیں. کرکٹ کی ٹیم ہے
اور پاکستان آئی ہوئی ہے پاکستان سے میچ کھیلنے کی. یقیناً. چلے چند زبردست سوال سوچتے ہیں. پہلا، آپ کے خیال میں پاکستان میں کنڈیشنز آسٹریلین کنڈیشن سے کس طرح مختلف ہے اور آپ نے اس کے مطابق کیا تیاری کی ہے؟ واہ. دوسرا، پاکستانی ٹیم کے کن کھلاڑیوں کو آپ سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں؟ تیسرا، پاکستانی شائقین کی گرما جوشی کے بارے میں آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے؟ چوتھا، کیا آپ نے پاکستان میں کسی نئے ٹیلنٹ پر نظر رکھی ہے جو مستقبل میں عالمی سٹیج پر بڑا خطرہ بن سکتا ہے؟ پانچواں، اس دورے سے آپ کی ٹیم کو سب سے بڑا فائدہ یا سیکھ کیا ملا ہے؟ یہ سوالات گفتگو کو کافی دلچسپ رکھیں گے. دوستو اس سے پتا چلا ہے کہ یہ کوشچن واقعی ہی چیٹ جی پی ٹی سے انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں سب سے زیادہ خطرناک کس کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے دو بندوں نے پوچھ لیا تھا کیونکہ دونوں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہوا تھا. او مائی گاڈ. موسٹ پرابلی انہوں نے انگریزی میں ان سے بات کی تھی چیٹ جی پی ٹی سے، جس میں انہوں نے یہ کر لی. بہت اچھا کوسچن تھا کہ پاکستانی ٹیم میں سب سے خطرناک کیا ہے. میں اپنی پوری ویڈیو واپس لیتا ہوں. ان دونوں جرنلسٹ سے میں معافی مانگتا ہوں. آپ لوگوں نے بہت اچھا کوسچن پوچھا. چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے کا آپ کا انٹلیکٹ ہے. خیر آپ نے دیکھا کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ کس طرح جو ہیں وہ کام کی چیزیں پہلے سوائے اس کوسچن کے باقی سبھی ٹھیک ہی تھا. تو وٹ ہی ایٹس اور پاکستانی کرکٹرز کی بیٹنگ فارم کے بارے میں آپ اگر ان سے نہ پوچھیں تو بہتر ہی ہوگا. میرے خیال میں وہ ان سے وہی نکلوانا چاہ رہے تھے کہ بابر کی فارم یہ اور وہ. خیر جو بھی ہے بھائی میں معافی چاہتا ہوں. چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ کے ہی گئے تھے ہمارے کچھ جرنلسٹ دوست اور پھر وہ چیٹ جی پی ٹی کے کوسچن جو ہے اسی لیے دونوں کے ریپیٹ بھی ہو گئے. بہت اچھا کوسچن تھا یہ کہ پاکستانی ٹیم میں سب سے ڈینجرس کون آپ کو لگ رہا ہے. آپ کو کون لگ رہا ہے سب سے زیادہ ڈینجر پاکستانی ٹیم کا، پاکستان کے لیے جو سب سے زیادہ ڈینجر ثابت ہو سکتے ہیں؟ نیچے کامنٹس میں لکھ کے بتا دینا. I'll see you in the next video. Bye.